بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے نردبان اردو کے صفحات کی پڑھائی اور ان کی مشق حل کرنی ہے۔ نردبان اردو سے آپ نے اپنا صفحہ نمبر 55 کھول لیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے متشابہ الفاظ۔ اب متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ایک جیسی آواز اور لہجہ رکھتے ہوں مگر ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں اور مختلف معنی کی وجہ سے مختلف مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مطلب بولنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کے استعمال کرتے ہیں تو مختلف جگہ پہ ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ کہ مثال انہوں نے دی ہے، بہت باتیں ہو چکی اب بس بھی کرو، یعنی بس کا مطلب ہے ختم کرو۔ اب یہ ہے کہ میرا اس معاملے میں کچھ بس نہیں ہے۔ یہاں پہ بس کا مطلب ہے کہ زور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کے مطلب جملے میں بدل گئے ہیں۔ اسی طرح کے الفاظ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، ہر لفظ اس نے دو دفعہ لکھا ہے۔ اب ہر لفظ کو دو مختلف معنی میں استعمال کر کے ہم نے جملہ بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے جی ہار۔ ہار کا مطلب ہے ہار جانا، کھو دینا۔ وہ کھیل میں ہار گیا۔ یہ ہار جون سا ہے، یہ گلے کا ہار ہے جو آپ جیولری کے طور پہ پہنتے ہو۔ اس میں ہے جی میرے پاس ایک خوبصورت ہار ہے۔ پھر ہے ادا۔ ادا کا مطلب ہے دے دینا۔ کسان نے قرض ادا کر دیا۔ اور پھر ہے ادا۔ ادا کا مطلب ہے ناز، نخرہ۔ تو اس میں بچے جو سے ہیں ان کی مختلف معصوم ادائیں ہوتی ہیں، تو اس پہ جملہ بنایا ہے۔ بچے کی معصوم ادا نے ماں باپ کو خوش کر دیا، یعنی کہ انداز، یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا انداز۔ آرا۔ آرا کا مطلب ہے کہ رائے ہونا، تجویز۔ ہمیں بڑوں کی آرا کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے آرا، جس کو لکڑی سے آپ چیرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ وہ آرا ہے۔ بڑھئی کے پاس آرا ہے۔ پھر ہے آب۔ آپ کہتے ہیں شرمندہ ہونے کو، ٹھیک ہے۔ چوری پکڑی جانے پر فیصل آب ہو گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا۔ پھر آب کا مطلب ہے پانی۔ تو ہمارے پاس آب زمزم ہے، تو اس کا جملہ بنایا میں نے آب زمزم پیا، یعنی زمزم کا پانی پیا۔ پھر ہے عہد۔ عہد کا مطلب ہے دور، آپ کا جو زمانہ چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کمپیوٹر کا عہد ہے۔ اور پھر ہے عہد، سچا آدمی اپنا عہد نبھاتا ہے، وعدہ، اس کا مطلب ہے وعدہ۔ پھر ہے سحر، جادو کرنا۔ سحر کا مطلب ہے جادو کر دینا۔ جادوگر نے جنگل پر سحر کر دیا، یعنی کہ جادو کر دیا۔ اور پھر ہے سحر۔ سحر کا مطلب ہے صبح، اور اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے سحر ہونے والی ہے۔ جی عزیز طلبہ، آپ کو متشابہ الفاظ کی بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ جملے خوش خط کر کے اپنے کاپی کے کام میں کرنے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ اس سے اچھا جملہ بنا سکتے ہو، کسی اور معنی میں اس کو استعمال کر سکتے ہو، تو آپ وہ بھی کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا دوسرا کام تفہیم عبارت کا ہے۔ اس میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 60 کھول لیں۔ اس میں ہمارے پاس جو عبارت ہے اس کا عنوان ہے خوب کھیلیے۔ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کھیل کود ہمارے جسم کو بھی تندرست رکھتا ہے اور ذہن کو بھی۔ جو بچے صرف کتابی کیڑے بن کر رہ جاتے ہیں یا کھیل کود کو صرف شریر بچوں کا کام سمجھتے ہیں، وہ عموماً زندگی میں زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، ہر کام اپنے وقت پر سجتا ہے۔ پڑھنے کے وقت صرف پڑھیے اور کھیل کے وقت بے فکر ہو کر کھیلیے۔ ہار اور جیت زندگی کا ایک حصہ ہے، کبھی ہار ہوتی ہے، کبھی جیت۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ناکامی سے انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ کھیل میں کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی۔ اس طرح آپ کو ناکامی برداشت کرنے اور ناکام ہونے کے باوجود ہمت نہ ہارنے کی مشق ہو جائے گی۔ اگر بچپن میں خوب کھیلیں گے تو بڑے ہو کر مشکلات کا آسانی سے سامنا کر سکیں گے اور ناکامی کی پرواہ کیے بغیر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ جسم اور دماغ ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں جتنا استعمال کیا جائے یہ اتنے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ کھیلنے سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے، صحت اچھی رہے گی، بدن میں پھرتی اور چستی آ جائے گی۔ اکثر کھیلوں میں آپ کو کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے، اس طرح آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ بعض کھیلوں میں فوری طور پر صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے مقامات آئیں گے جب آپ کو فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا، اور ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ کھیل ہم کو ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج بھی بناتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، تفہیم عبارت یعنی کہ
عبارت کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کی پڑھائی کی ہے۔ اب اس میں سے ہم نے اس کے مشقی سوالات جو کتاب کے صفحہ نمبر 61 پہ دیے گئے ہیں ان کا جواب تلاش کرنا ہے۔ جی ہمارا پہلا سوال ہے، عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے عبارت کی پڑھائی کی ہے اس میں وہی جواب لکھا ہو، آپ کو بعض اوقات جواب بنانا پڑتا ہے، الفاظ یہاں سے تلاش کر کے اپنے تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے آپ کو جملہ بنانا پڑتا ہے، تو ہم اس کی بھی مشق کرنی چاہیے ہمیں۔ کھیل کا انسانی زندگی پر، انسانی ذہانت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کھیل سے انسانی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ملتی ہے، کھیل ہمیں ہنس مکھ اور شگفتہ مزاج بناتے ہیں۔ یہ ہمیں عبارت میں یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کے جملہ بنانے کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن ہم نے اپنا جملہ بنا کے اس کو مختصر کر کے بات کی ہے اور جواب مکمل کیا ہے۔ اسی طرح کسی کھیل میں ناکامی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی کھیل میں ناکامی کو برداشت کرنے اور ناکام ہونے کے باوجود ہمت نہ ہارنے کی مشق ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ میں لگن قائم رہتی ہے، آپ کی جیتنے کے لیے ایک جستجو آپ کی جاری رہتی ہے کہ میں اگر ہار بھی گیا ہوں تو کوئی بات نہیں، میں نے ایک نہ ایک دن کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ ہمیں کھیل کی ناکامی سے فائدہ ہوتا ہے، ہم بار بار ایک گیم اگر کوئی ہار جاتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ کھیلتے ہیں، یہی ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم میں لگن اور جستجو جو سی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ کھیل سے ہمیں کون سے جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جی یہ فائدے بھی ہم نے اسی پڑھائی میں سے لیے ہیں، لیکن ان کو اپنے حساب سے ترتیب دے کے لکھا ہے۔ کھیلنے سے انسانی پٹھے مضبوط اور صحت اچھی رہتی ہے۔ نمبر 2 پہ بدن میں پھرتی اور چستی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے، کھیل فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کیسے مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے عبارت میں سے تلاش کر کے جملہ مکمل کیا ہے کہ اکثر کھیلوں میں آپ کو کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے، اس طرح آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور فوراً فیصلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کے متضاد عبارت سے تلاش کر کے لکھیے۔ اب یہ تمام الفاظ ہیں، ان کے متضاد یہ جو آپ کی عبارت ہے اس میں موجود ہیں، یہ عبارت اس میں سے آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے تلاش کیے ہیں، اس کو میں نے ایسے لکھا ہے کہ کامیابی کا ناکامی، ہار جیت، چھوٹے بڑے، مصنوعی قدرتی، موت زندگی، غلط درست۔ یہ تمام الفاظ جو میں نے متضاد کے طور پہ لکھے ہیں یہ آپ کی عبارت کی پڑھائی سے لیے گئے ہیں اور اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا انگلش میں انگریزی میں ترجمہ لکھیے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے زندگی، اس کا ہے لائف، نعمت بلیسنگ، بچپن چائلڈہڈ کو کہتے ہیں، تندرست ہیلدی، ہمت کریج اور فیصلہ ڈیسیژن۔ یہ آپ کی تفہیم عبارت تھی، آپ نے یہ تمام کام خوش خط کر کے اپنی نردبان اردو میں لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔